یا نبی سلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ یہ فرشتے میری پیشانی کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ فرشتے میری پیشانی کیوں دیکھتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، آدم تیری پیشانی میں میرے محبوب کا نور رکھا ہوا ہے۔ کہا مولا میری پیشانی میں ہے اور میں نہ دیکھوں، میں محروم رہوں؟ یہ دیکھتے ہیں میں محروم رہوں؟ اللہ مجھے بھی دکھا۔ اللہ نے کہا تو آدم تو انگوٹھوں کو دیکھ، میں تیرے انگوٹھوں کے ناخن میں محبوب کا نور تیری پیشانی سے نکال کر تھوڑی دیر کے لیے تیرے انگوٹھوں میں رکھتا ہوں، تو زیارت کر لے محبوب کے نور کی۔ مواہب اللدنیہ کتاب کا والا مواہب اللدنیہ امام قسطلانی شارح بخاری شریف کے شارح، انہوں نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، تو آدم نے انگوٹھے دیکھے تو انگوٹھوں میں پیشانی سے نور نکل کر انگوٹھوں میں آیا، تو جب آدم نے نور محمد دیکھا تو چوم کر اس کو آنکھوں سے لگا لیا۔ اب ہم انگوٹھے کیوں چومتے ہیں؟ حدیث سے سمجھ میں آیا، انگوٹھے نام محمد سن کر اس لیے چومتے ہیں کہ یہ آدم نے ایسا کیا۔ اور میرے آقا کی حدیث ہے، کتاب کا نام سن لے، کتاب کا نام ہے، ایک بار درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتاب کا نام عربی میں میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، لیکن آپ حدیث سن لیں، ابھی درمیان میں نام ذہن میں آئے گا تو بتا دوں گا آپ کو۔ فی تقبیل ابہامین، اور یہ بات کا لفظ ہے، اس سے پہلے کا کوئی لفظ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا اذان میں میرا نام سن کر، جب تک وہ زندہ رہے گا وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ اور آقا فرماتے ہیں جو انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے گا میرا نام سن کر، وَحِلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي، اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی اور میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ اسی لیے صدیق اکبر کا طریقہ تھا، جب اذان میں میرے آقا کا نام سنتے تو انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں سوال پیدا کر رہا ہوں کیونکہ کچھ بھائی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں نور محمد آیا تو انہوں نے چوم لیا، یہ سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے انگوٹھے میں نور محمد ہے کیا جو آپ چومتے ہیں؟ سوال بہت اچھا ہے۔ ان کے انگوٹھے میں ہے تو انہوں نے چوم لیا، وہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کے انگوٹھے میں آتا ہے کیا نور جو آپ چومتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، سوال بہت اچھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جب ہم حج پر جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بولو، حج پر جاتے ہیں، کچھ لوگ گئے کچھ جانے والے ہیں، لیکن معلوم سب کو ہے، حج پہ جاتے ہیں تو حج کے ارکان میں ہے، کیا ہے؟ جب آپ مزدلفہ سے واپس آتے ہیں تو شیطان کو کیا کرتے ہیں؟ یہ سب کو معلوم ہے، مارتے ہیں، سب مسلک کے لوگ مانتے ہیں، بھائی سب مانتے ہیں کہ نہیں مارتے ہیں؟ کس کو مارتے ہیں؟ شیطان کو۔ کیوں مارتے ہو؟ اس لیے مارتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے تھے تو شیطان بہکانے آیا، مت کرو بیٹے کو ذبح، ارے اتنے برسوں بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا، اس کو ذبح کیوں کرتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا کر کنکری ماری، ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا کے کیا کیا؟ کنکری ماری۔ دوسری مرتبہ پھر آیا، پھر اٹھا کر ماری، تیسری بار پھر آیا، پھر اٹھا کے ماری۔ آپ بھی 3 جگہ مارتے ہیں، آپ کو شیطان بہکانے آتا ہے وہاں؟ آپ کون سا بیٹا ذبح کرنے لے جاتے ہو؟ بولو، لے جاتے ہو ذبح کرنے؟ نہیں لے جاتے ہو۔ آپ کو بہکاتا ہے؟ نہیں بہکاتا۔ آپ کو دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا۔ اچھا اگر آپ کو دکھتا ہے تو جہاں آپ کھڑے رہے وہاں ماریے، وہاں کیوں مارتے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے مارا؟ آج نہ وہاں کوئی شیطان ہے وہاں، بلکہ پیلر بنے ہوئے، لیکن آپ مارتے ہیں نا۔ آج وہاں شیطان نہیں ہے، نہ وہ آپ کا بیٹا ذبح کرنے آپ لے جا رہے ہیں، لیکن آپ اس لیے مارتے ہیں، ارے اللہ کے پیغمبر ابراہیم نے مارا، ہم ان کی سنت ادا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آج وہاں نہ کوئی شیطان ہے نہ وہ بہکا رہا ہے، مگر ہم پیغمبر کی نقل کر رہے ہیں، اور پیغمبر کی نقل کو حج کہتے ہیں۔ تو جب ابراہیم کی نقل کرنے سے حج ہو جاتا ہے تو آدم کی نقل کرنے سے شفاعت کیوں نہیں مل سکتی؟ وہاں ابراہیم کی نقل عبادت بن گئی، یہاں آدم کی نقل
کتاب کا نام ہے منیر العین، منیر العین فی تقبیل ابہامین، یہ عربی نام ہے اس کا۔ اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ تو آدم علیہ السلام کے تو اللہ نے انسان کو اس طرح سے پیدا فرمایا، اس کے بعد جہنم کا اور قوم لوط کا تذکرہ ہے، لیکن اب وہ یہاں بیان کرنے کا وقت نہیں، انشاءاللہ آگے کے درس میں بیان کریں گے۔ الفاتحہ۔